کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اور پھر آگے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انا جعلنا علی قلوبہم لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر پکڑتا اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر بما کسبوا جو انہوں نے کمایا ہوا ہے، جو انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، جس طرح یہ خدا کو ناراض کرتے ہیں، جس طرح یہ خدا کے غضب کو چھیڑتے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یہ آوازیں دیتے ہیں، جس طرح خدا کے غضب کی جا کر خود کنڈی کھٹکھٹا کے آتے ہیں، ایسے گناہ بھی ہیں انسان کے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کے اوپر ان کو پکڑنا شروع کر دیتا تو قرآن مجید میں آتا ہے آپ کو روح زمین پر کوئی متنفذ یہاں نہ ملتا، صرف انسان نہ ختم ہو جاتے بلکہ ان کے گناہوں کی وبال سے جانور بھی ختم ہو جاتے، چرند پرند بھی ختم ہو جاتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کی وجہ سے لوگ بچے ہوئے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا وبال انسان کی اپنی ذات کے اوپر آتا ہے، کچھ وہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کے گناہوں کی شامت صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، اس کے بچوں تک چلی جاتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کے گناہوں کی شامت ان کا خاندان کا سر لے لیتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان کرتا ہے اور پورا شہر اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ کچھ ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، کچھ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مظلومانہ شہادت تھی۔ جب ان کو گھیر لیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے ان کو شہید کرنے کے لیے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ یہ یہودی عالم تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں 2 مرتبہ ان کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ حضرت عثمان سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے پوچھا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اگر میری مدد کے لیے آئے ہو تو ان کے پاس جاؤ جو مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پھر حضرت عثمان کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے اور انہوں نے وہاں لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں وہ ہوں، اس موقع پر مجھے یاد دلانا پڑتا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر 2 مرتبہ میرا تذکرہ آیا ہے۔ میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں، عثمان کو مارو نہ مارو، اگر تم نے عثمان کو شہید کر دیا تو پھر قیامت تک تم اکٹھے نہیں ہو سکے گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بعد تم ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے، سیدنا عثمان بھی وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے بھی وہاں یہی فرمایا کہ دیکھو مجھے کچھ نہ کہو، اگر مجھے کچھ ہو گیا نا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بعد میں تمہارے میں سے ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش عثمان 100 سال تک زندہ رہتا، اور اگر تم نے مجھے مار دیا، مجھے شہید کر دیا، تو اس کے بعد کبھی ایک جھنڈے کے نیچے تم لڑ نہیں سکو گے، اور ایک دسترخوان پر بیٹھ کر تم کھانا نہیں کھا سکو گے۔ ایسا عذاب اور ایسا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ پھر میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان کے بعد کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اور سرزمین حجاز پر اللہ تبارک و تعالی نے بدری صحابیوں کو اس طرح چن لیا جس طرح مرغی دانوں کو چنتی ہے۔ ایک ایک کر کے سارے نیک لوگ اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیے، اور پھر جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اس کے بعد تو خیر کثیر جو تھی اللہ تبارک و تعالی نے سمیٹ لی، اور سارے اچھے اچھے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لی۔ تو میرے عزیز دوستو، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کا وبال جو ہے پورے ملک پر اور پوری امت کے اوپر پڑتا ہے۔ جی تو فرمایا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو پکڑنا چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، تو عذاب کو معجل کر دیتا، جلدی جلدی ان کے اوپر عذاب آ جاتا، جلدی جلدی عذاب ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا۔ آنکھ خیانت کرتی تو آنکھ اندھی ہو جاتی، ہاتھ گناہ کرتے تو ہاتھ شل ہو جاتے، پاؤں اگر گناہ کرتے تو پاؤں اپنی جگہ پہ رک جاتے۔ ایسا ممکن تھا؟ ایسا کر سکتا تھا اللہ؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے انسان ان اعمال کو اللہ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت میں استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحیم ہے کہ اس نے معاف بھی کیا ہوا ہے، روزی بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، عزت کی پگیں بھی بچی ہوئی ہیں، سٹیٹس بھی بچا ہوا ہے، نام بھی بچا ہوا ہے، شان بھی بچی ہوئی ہے، معزز بھی بنے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ گناہوں کے اوپر فوری طور پر پکڑتا نہیں ہے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کہیں سو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ پکڑنے کی تیاری کر رہا ہے، اس وقت ہم تکڑے ہیں، طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ طاقتور ہو جائے گا تو وہ ہمیں پکڑ لے گا، جس طرح یہ فوج تیاری کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اسلحے کو بھی دشمن پر۔ ایسا بات نہیں ہے، نہ اللہ بے خبر ہے، نہ اللہ کمزور ہے، نہ اللہ گناہوں پر راضی ہے،
نہ اللہ بغاوتوں کو پسند کرتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں قابل برداشت ہیں۔ اگر وہ ڈھیل دیتا ہے تو محض اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائیں، کیونکہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ پیار اگر کسی ہستی کے ساتھ ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔